السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم انشاءاللہ ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 24 صفحہ نمبر 341 تا 342 کی عبارت والغیبۃ المنقطعۃ، یہ ان یکون فی بلدن، یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جیسے علم و عمل کی برکتوں اور خیروں سے نوازا مالا مال کیا، اللہ ہمیں بھی اس علم و عمل کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ ابھی کتاب سے سبق شروع کرتے ہیں باقاعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والغیبۃ المنقطعۃ ان یکون فی بلد لا تصل الیہ القوافل فی السنة الا مرۃ وهو اختیار القدوری وقیل ادنى مدة السفر لأنه لا نهایۃ لأقصاه وهو اختیار بعض المتأخرین وقیل اذا كان بحال يفوت الكفو باستطلاع رأيه وهذا اقرب الى الفقه لأنه لا نظر في أبقاء ولايته حينئذ وإذا اجتمعا في المجنونة أبوها وابنها فالولي في إنكاحها ابنها، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى أبوها لأنه أوفر شفقة من الابن ولهما أن الابن هو المقدم في العصوبة وهذه الولاية مبنية عليها ولا معتبر بزيادة الشفقة كأب الأم مع بعض العصبات والله أعلم۔ فصلا في الكفاءة، الكفاءة في النكاح معتبرة، قال عليه السلام ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء، ولأن انتظام المصالح بين المتكافئين عادة لأن الشريفة تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس فلا بد من اعتبارها بخلاف جانبها، لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش، وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفو فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعا لضرر العار عن أنفسهم، ثم الكفاءة تعتبر في النسب لأنه يقع به التفاخر، فقريش بعضهم أكفاء لبعض والعرب بعضهم أكفاء لبعض، والأصل فيه قوله عليه السلام قريش بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل، ولا يعتبر التفاضل فيما بين قريش لما روينا وعن محمد رحمه الله تعالى إلا أن يكون نسبا مشهورا كأهل بيت الخلافة، كأنه قال تعظيما للخلافة وتسكينا للفتنة وبنو باهلة ليسوا بأكفاء لعامة العرب لأنهم معروفون بالخساسة، وأما الموالي فمن كان له أبوان في الإسلام فصاعدا فهو من الأكفاء، يعني لمن له آباء فيه۔ اب یہاں سے ہم عبارت کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں۔ والغیبۃ المنقطع، اور غیبت منقطع وہ یہ ہے ان یکون فی بلد، کہ ولی، ان یکون الولی فی بلد، کے ولی
کسی ایسے شہر میں ہو جہاں سال میں لا تصف الیہ القوافل، قافلۃ ان کی جمع قوافل ہے، کہ نہ پہنچ سکتے ہوں اس ولی تک قافلے، فی السنۃ سال بھر میں، الا مرتن واحدتن یعنی صرف ایک مرتبہ، غیبت منقطع کہ ولی غائب ہو گیا، اور غیب ایسا ہوا کہ منقطع ہو گیا، تو غیبت منقطع اس کو کہتے ہیں کہ ولی کسی ایسے شہر میں چلا جائے کہ جہاں قافلے سال میں صرف ایک مرتبہ پہنچ سکتے ہوں۔ اور یہ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کا مختار یعنی پسندیدہ قول ہے، اختیار کردہ قول ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ادنا مدت و سفر، کہ ادنا مدت سفر غیبت منقطعہ ہے، وقیل الغیبۃ المنقطعۃ ادنا مدت سفر، ایک قول یہ ہے کہ غیبت منقطعہ وہ ادنا مدت سفر ہے، سفر کی ادنا مدت ہے، لأنہ لا نہایت لأقصاہ، اس لیے کہ انتہائے سفر کی کوئی غایت نہیں ہے، اس لیے کہ انتہائے سفر کی کوئی غایت نہیں ہے۔ وہ اختیار بعض المتاخرین، اور یہ بعض متاخرین کا پسندیدہ قول ہے۔ وقیلا، اور ایک قول یہ ہے کہ اذا کان بحال یفوت الکفو باستطلاع رأیہ، ایک قول یہ ہے کہ جب ولی ایسے حال میں ہو، اذا کان الولی بحال، جب ولی ایسے حال میں ہو کہ کفو فوت ہو جائے، کفو کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے، باستطلاع رأیہ، اس کی رائے سے مطلع ہونے میں، اس کی رائے سے مطلع ہونے میں کیا ہو جائے کہ اس کی رائے سے مطلع واقف ہونے میں وہ کفو فوت ہو جائے۔ یعنی ایک قول یہ ہے کہ غیبت منقطع یہ ہے کہ اس کی رائے سے مطلع ہونا، کیا مطلب کہ اس کی ولی کی کیا رائے ہے، اس کی خبر معلوم کرنے تک جیسے کفو ہی فوت ہو جائے، رشتہ کوئی اور لے کے چلا جائے، رشتہ کوئی اور لے کے چلا جائے، جس کو کہتے ہیں کہ ایک قول، یعنی یہ تعریفات چل رہی ہیں غیبت منقطعہ کی، تو ایک قول کہتے ہیں یہ ہے کہ ولی اس حال میں ہو کہ کفو ہی فوت ہو جائے اس کی ولی کی رائے تک مطلع ہونے تک، یعنی ہم ولی کی رائے معلوم کرتے رہیں، اس معلوم کرنے کے چکر میں کیا ہو جائے کہ وہ جو کفو کا رشتہ ڈھونڈا تھا وہ فوت ہو جائے، یعنی ہاتھوں سے نکل جائے۔ وَهَذَا أَقْرَبُ إِلَى الْفِقْهِ، اور یہ جو قول ہے یہ فقہ کے زیادہ قریب ہے، لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ فِي إِبْقَاءِ وِلَایَتِهِ حِينَئِذٍ، کیونکہ اس وقت اس کی ولایت کو، ولی کی ولایت کو، ولی غیبت منقطعہ کی ولایت کو باقی رکھنے میں کوئی شفقت نہیں ہے۔ لا نظر، لا شفقت، نظر بمانا شفقت ہے، اس وقت اگر ہم اس کی رعایت رکھتے ہیں کہ وہ ولی آئے گا پھر رشتہ کروائیں گے کیونکہ اس کے اندر شفقت ہے، اس کی شفقت رکھنا باقی، یعنی اس کے انتظار کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اس کی ولایت کو باقی رکھنے میں کوئی شفقت نہیں پائی جاتی، کیونکہ کفو کے فوت ہونے کا خطرہ ہے۔ مناسب رشتے کبھی کبھی ملا کرتے ہیں، جو مل گیا اس کو ہاتھوں سے نکال دیا تو یہ جو ہے مناسب نہیں ہوتا۔ وَإِذَا اجْتَمَعَا فِي الْمَجْنُونَةِ أَبُوهَا وَابْنُهَا، کہ جب جمع ہو جائیں، جب کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں، کون؟ کہ مجنونہ، کوئی دیوانی ہے، مجنونہ ہے، تو اس کے نکاح کے بارے میں اس کے باپ اور بیٹا جمع ہوئے، اس کا باپ اور بیٹا جمع ہوئے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے نکاح کا ولی کون بنے گا اس کے باپ اور بیٹے میں سے؟ فالولی فی انکاحہا ابنہا، تو اس کا بیٹا اس کے نکاح کا ولی ہوگا، اس کے نکاح کا ولی ہوگا۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک، کیونکہ بیٹا بالغ ہے، بیٹا کیا ہے؟ بالغ ہے، تو شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک پھر بیٹا ہی اس کا ولی بن جائے گا، بیٹا اس کا کیا بن جائے گا؟ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹے اور باپ میں سے ولایت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام محمد رحمہ فرماتے ہیں کہ ابوہا، اس کا والد ولی ہوگا، لأنہ اوفر شفقۃ من الابن، کہ بیٹے کی نسبت باپ شفقت میں بڑا ہوا ہے،
زیادہ شفقت پائی جاتی ہے باپ کے اندر اپنی بیٹی کی بجائے کہ بیٹا ماں سے شفقت کرے۔ تو یہ شیخین کا مسلک ہے کہ بیٹا اس کے باپ پر فائق ہوگا، فوقیت رکھے گا، وہی ولایت کا حقدار۔ امام محمد کہتے ہیں نہیں، بیٹا نہیں بلکہ باپ کو ولایت نکاح حاصل ہوگی۔ دلیل کیا ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ولایت نکاح کا دار و مدار تو شفقت پر ہوتا ہے، اور بیٹے کے مقابلے میں باپ کی شفقت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ولایت کا ثبوت بھی باپ کے لیے ہی ہوگا، ولایت کا ثبوت بھی باپ کے لیے ہی پھر ہوگا۔ شیخین رحمہ اللہ کی لاہما سے دلیل دے رہے ہیں، شیخین کا مذہب تو بیان ہو گیا، اب ان کی دلیل ہے کہ بیٹا وہ مقدم ہے، کس میں؟ شیخین کے دلیل الانکاح الی العصبات، الانکاح الی العصبات جو حدیث ہے اس میں جنس عصبات کو نکاح کرانے کا مستحق اور حقدار بتایا گیا ہے، جنس عصبات کو، عصبات کو جو ہے وہ نکاح کروانے کا زیادہ حقدار ٹھہرایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وَهَذِهِ الْوِلَایَةُ مَبْنِیَّةٌ عَلَیْهَا یعنی علی العصوبہ، کہ فرماتے ہیں کہ لہذا کیا ہوگا کہ عورت کا بیٹا جو ہے وہ اس کے باپ سے عصبہ ہونے میں مقدم اور فائق ہے، مقدم اور فائق ہے، لہذا اس کو ترجیح دی جائے گی۔ کیوں؟ دلیل دوسری دلیل کیا دے رہے ہیں؟ اس کے مقدم اور فائق ہونے کی دلیل کیا ہے کہ لہما ان الابن هو المقدم فی العصوبہ، وہ عصوبت میں یعنی باپ کے لیے، ایک آدمی جو ہے وہ بیوی مر گئی، باپ بھی موجود، بیٹا بھی موجود ہے، تو اس کے مال کا باپ جو ہے فإن للأب مع الابن سدس، صرف چھٹا حصہ ملے گا، بیٹے کو زیادہ۔ وَهَذِهِ الْوِلَایَةُ مَبْنِیَّةٌ عَلَیْهَا، یہ عصوبت پر مبنی ہے، اس کی ولایت جو ہے وہ عصوبت پر کیا ہے؟ مبنی ہے۔ کیوں؟ کہ بیٹے کو عورت کے مال کا نصف ملتا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے، بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ کو صرف کیا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے، چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ ولایت اسی پر مبنی ہے، اور زیادہ شفقت کی زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ولا معتبر بزیادت شفقہ، شفقت کی زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کا اب الام مع بعض العصبات، جیسا کہ بعض عصبات کے ساتھ نانا کا حال ہے، جیسا کہ بعض عصبات کے ساتھ نانا کا حال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس عورت کا بیٹا بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، تو بیٹا باپ سے عصبہ ہونے میں مقدم ہے، کیونکہ اگر یہ عورت مر جاتی ہے تو اس کے بیٹے کو نصف ملے گا اس کی جائیداد کا، باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، سدس ملے گا، تو لہذا معلوم ہوا کہ بیٹا عصبات میں رشتے میں زیادہ مقدم ہے اس کے لیے، اپنی ماں کے لیے باپ کی نسبت، بیٹے کو عورت کے مال کا نصف ملتا ہے، لہذا جب بیٹا عصبہ ہونے میں باپ سے مقدم ہے، اور نکاح کروانے کا ولی ہونا بھی اس کی ولایت کا اصل اعتبار تو عصبیت پر ہے، باپ کی موجودگی میں بھی بیٹا اس سے مقدم ہوگا۔ اور امام محمد جو فرماتے ہیں کہ شفقت، تو امام صاحب کی والا معتبرہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب دیتے ہیں کہ ولایت انکاح کہتے ہیں نکاح کروانا، تو اس کو میں شفقت پر منحصر کرنا، انحصار کرنا اور زیادتی شفقت کی وجہ سے عصبہ کے حق کو مارنا، یہ درست نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس لیے کہ عصبہ بہرحال مشفق اور شفیق سے مقدم ہے، عصبہ ہے، مشفق ہے شفقت کرنے والا۔ جیسے اگر کسی عورت کا نانا موجود ہے اور اس کا چچا زاد بھائی بھی موجود ہے، کزن، تو اگر نانا کی شفقت چچا زاد بھائی سے کہیں زیادہ ہے، اگرچہ زیادہ ہے، مگر اس کے باوجود عصوبت میں تو یہ چچا زاد بھائی اس سے فائق ہے نانا سے، لہذا اس فائق ہی اس پر غالب ہوگا اور وہی ولایت انکاح کا مستحق ہوگا۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ شفقت کو ہم بھی ثبوت ولایت میں اثر انداز ہونے والا مانتے ہیں،
مگر اسی جگہ جہاں عصوبت سے اس کا تصابن اور ٹکراؤ نہ ہو وہاں پر۔ لیکن اگر شفقت عصوبت سے متصادم ہو، ٹکراؤ رکھے، متصاد بن جائے، اس صورت میں ہم عصوبت کو ترجیح دیں گے، حسبہ ہونے کو ترجیح دیں گے، شفقت کو ترجیح نہیں دیں گے، شفقت کو ترجیح نہیں دیں گے۔ آگے فصل فی الکفاءت، یہ فصل کفاءت کے بارے میں، چونکہ عقد ولی کے جائز ہونے کے لیے کفاءت شرط اور ضروری ہے، اس لیے اولیاء کے احکام کو بیان کر کے فارغ ہونے کے بعد متصل ہی فوری ہی کفاءت کے احکام کو بیان کر رہے ہیں تاکہ مسائل کا سمجھنا اور منطبق کرنا آسان ہو جاوے۔ کفاءت کسے کہتے ہیں؟ کفاءت کے لغوی معنی برابری، مساوات، اور کفاءت فی النکاح کا مطلب یہ ہوگا کہ زوجین یعنی میاں بیوی حسب نسب میں برابر ہوں، مال اور جمال میں یعنی خوبصورتی میں برابر ہوں، اسی طرح عمر وغیرہ میں بھی ایک دوسرے کے مساوی اور ہم پلہ ہوں، یہ کفاءت فی النکاح ہے۔ آگے کہتے ہیں الکفاءت فی النکاح معتبرۃ، کفاءت کہتے ہیں ہمسری برابری، تو کفاءت نکاح میں معتبر ہے، نکاح میں کفاءت کیا ہے؟ معتبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الا لا یزوج النساء الا الاولیاء، کہ خبردار، غور سے سنو، عورتوں کا نکاح لا یزوج النساء، کہ عورتوں کا نکاح نہ کریں مگر اولیاء، یعنی عورتوں کا نکاح ولی ہی کیا کریں۔ ولا یزوجن الا من الاکفاء، اور عورتوں کا نکاح نہ کیا جائے، اور عورتوں کا نکاح نہ کیا جائے مگر ان کے کفو سے، یعنی ان کے ہمسار ہم برابر سے، ایسا نہیں کہ ایک 18 سال کی ہے اور ایک 36 سال کا، 40 سال کا، ایک خوبصورت ہے اور ایک جو ہے وہ بالکل اس میں صورت میں بہت اس سے گرا ہوا، ایک جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے تو پھر، یا مرد پڑھا لکھا ہے بہت زیادہ اور عورت ان پڑھ ہے، عورت پڑھی لکھی ہے مرد ان پڑھ ہے، پھر بھی مشکل ہوگا، تو یہ ساری چیزوں میں خیال رکھنا۔ وَلِأَنَّ انتظام المصالح بین المتکافئین، متکافی کہتے ہیں ایک دوسرے کے برابر ہونا، ہم پلہ ہونا، ہمسر ہونا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا یہ بھی ہے، اس لیے بھی نکاح میں کفاءت معتبر ہے، اس لیے بھی دوسری دلیل بتا رہے ہیں، پہلی دلیل نقلی، اب دلیل عقلی، اس لیے کہ عام طور پر مصلحتوں کا نظم و انتظام دو ہم کفو کے مابین ہی ہو پاتا ہے، جو ہم کفو ہوں ہر اعتبار سے ان کے درمیان آپس میں مصلحات پر سودا کر لیتے ہیں، ورنہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ عادتاً، عام طور پر، لأن الشریفۃ تأبی ان تکون مستشرفہ للحسیس، اس لیے کہ شریف عورت تأبی انکار کر دیتی ہے ایک رذیل یعنی گھٹیا قسم کے مرد کا فراش بننے سے، گھٹیا قسم کے مرد کا فراش بستر کو کہتے ہیں، یعنی اس کی مستفشرہ بستر بنی ہوئی ہے نا اس کی، تو بستر بننے سے انکار کر دیتی ہے، لے میں اس کی بیوی بنوں، یہ کیسا ہے؟ فلا بد من اعتبارها، تو لہٰذا کفو کا اعتبار کرنا، کفاءت کا اعتبار کرنا ضروری ہوا، بخلاف جانبها، برخلاف عورت کی جانب کے، لأن زوج مستفرش فلا تغیظه دناءۃ الفراش، کیونکہ شوہر تو مستفرش ہے، فراش بنانے والا ہے، خود تو فراش نہیں بنتا، فراش بستر کو کہتے ہیں، بستر نیچے بچھایا جاتا ہے، اوپر نہیں لیا جاتا، تو شوہر جو ہے وہ تو فراش بنانے والا ہے، یعنی بیوی کو اپنے جو ہے وہ بستر بنا کر رکھنے والا ہے، لہذا فراش کی کمینگی اسے غضبناک نہیں بنائے گی، لا تغیظہ، اسے غضبناک نہیں بنائے گی، اس کو غصہ نہیں دلائے گی شوہر کو۔ شوہر اگر
گھٹیا ہے، کمینہ سے ہے، تو وہ غصہ نہیں ہوگا دناءۃ الفراش، دنا کہتے ہیں گھٹیا پن، رذیلت، تو فراش کے گھٹیا پن، فراش کی کمینگی یعنی اس کا گھٹیا ہونا شور کو غضبناک نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ شور ذرا تھوڑا سا گھٹیا ہے، بیوی اعلیٰ درجے کی ہے، خوبصورت ہے، تو اب یہ شور سمجھے کہ میری تو توہین ہے، میں اس کا شور بنا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ البتہ بیوی اگر ایسے آدمی کی جو ہے وہ رذیل اور گھٹیا قسم کے شور کی فراش بننے میں اپنی عزت توہین محسوس کرے گی، اور وہ سوچے گی کہ میں اپنے دوستوں کے بعد اور رشتہ داروں کے بعد کیا منہ دکھاؤں کہ میرا شور کیسا ہے۔ تو لہٰذا اس کا کفاءت کا خیال رکھنا دنیاوی مصلحتوں اور اخروی منافع کے نظم و انتظام کا حصول اور اہتمام ہے کہ نکاح کے بعد انہوں نے دنیا میں بھی تو رہنا ہے آپس میں اطمینان اور سکون کے ساتھ، اور پھر ان دونوں کے آپس میں ملنے سے توالد یعنی اولاد اور نسل بڑھانے کا سلسلہ بھی ہوگا، اور چونکہ دونوں عفت اور پاک دامنی سے متصف ہو جاتے ہیں، دونوں کی عزت عصمت محفوظ ہو جاتی ہے نکاح کرنے سے، تو لہذا عزت عصمت محفوظ ہوگی، زنا سے بچ گئے، دائیں بائیں تانک جہاں سے میاں بیوی دونوں بچ گئے، تو آخرت میں پھر ان کو ثواب بھی ملے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نکاح سے انتظام مصالح متعلق ہوتا ہے، مصالحتوں کا انتظام متعلق ہوتا ہے، اور مصالح کا وجود اور قیام عام طور پر تبھی ممکن ہے جب دونوں ہم پلا ہم کفو انسانوں کے مابین جو ہے وہ رشتہ قائم ہو۔ لہذا کفاءت کو رشتہ داری کرنے میں معتبر ماننا ضروری ہے، ورنہ پھر یہ ہوگا ہلکے قسم کفاءت کا خیال نہیں رکھا، مرد کوئی تھوڑا سا گھٹیا قسم کا ہوا تو عورت انکار کر دے کہ میں اس کا فراش نہیں بننا چاہتی، اس کے ساتھ میرا گزارا نہیں چلے گا۔ وَإِذَا زَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفُوٍ، اب یہاں کی عورت کا اپنا کارنامہ ہے کہ عورت نے جو ہے وہ کیا کر دیا کہ عورت نے وَإِذَا زَوَّجَتْ، جب عورت نے نکاح کر دیا اپنا، عورت نے کیا کر دیا، اپنا نکاح کر لیا، اپنے آپ کو نکاح میں دے دیا، من غیر کفو، کسی غیر کفو کے نکاح میں، عورت نے اپنے آپ کو کسی غیر کفو کے نکاح میں دے دیا، تو فَالْأَوْلِيَاءُ، تو اولیاء کی ذمہ داری ہے ان یفرقوا بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان جدائی ڈالیں، جدائی پیدا کر دیں، جدا کر دیں، جوڑا ختم، دفعا لضرر العار عن انفسہم، لضرر العار، اپنے اوپر سے ہار کے ضرر کو دور کرنے کے لیے، ہار کے ضرر کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ یہ تو کل پھر اگر گھٹیا قسم کا جو ہے ان کا داماد اور رشتہ دار بنا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو ہے گھٹیا قسم کا غیر کفو آدمی ہے، لڑکی حسب نسب والی ہے، مال جمال خوبصورتی والی ہے، اور ایک عام آدمی غیر کفو سے نکاح بن گیا تو پورے خاندان کے لیے ایک عار کا ذریعہ بن جائے گا، دفعا لضرر العار، تو دفعا لضرر، نقصان کو دور کرنے کے لیے، اور نقصان کیا ہے یہاں، عار اور شرمندگی ہے، دوسروں کے سامنے جانے کے قابل نہیں ہے، تو لہذا اس کو تفریق کرنے کا حق حاصل ہے اولیاء کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ عورت کے حسب نسب سے واقف ہونے کے بعد یہ کرے گا، شور فراش بنانے والا ہے عورت کو، مگر عورت کے لیے شور کا ہم حسب ہم پلا ہونا ضروری ہے، تو اس لیے عورت کی عدم ہمسری سے نہ تو وہ عار محسوس کرے گا، نہ اسے کوئی جھجک اور رتک ہوگی، اس لیے کہ عورت کی جانب میں اس کا اعتبار کرنا ضروری نہیں ہے، اگر ملے تو بہت اچھا، نہ ملے تو کوئی بات نہیں، لیکن مرد بھی تو عورت کے ہم پلہ ہو، عورت نے خود نکاح کر لیا غیر کفو میں، لہذا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ثم الکفاءۃ، ثم کفاءت سے جو ہے یہاں سے پڑھ رہے ہیں کہ پھر کفاءت معتبر ہے پھر نسب میں،
کفات نسب میں معتبر ہوتی ہے، لأن سے دلیل دے رہے ہیں، لأنہ یقع بالتفاخر، اس لیے کہ نسب ہی سے فخر کیا جاتا ہے۔ کسی قوم کے ساتھ، اچھی قوم کے ساتھ شادی ہوتی ہے، فخر سے کہتے ہیں ہمیں فلاں قوم کی لڑکی ملی، فلاں قوم کا لڑکا ملا، تو لہذا یہاں کفات کا نسب میں بھی معتبر۔ فقریش بعضهم اکفاء لبعض، لہذا قریش ایک دوسرے کے کفو ہیں، قریش ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ان میں سے بعضوں کے کفو ہیں، یعنی ایک دوسرے کے، اور عرب ایک دوسرے کے کفو ہیں، اور عرب کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ اور ان کے ایک دوسرے کے کفو ہونے کے بارے میں دلیل نبی علیہ السلام کا فرمان قریش بعضهم اکفاء لبعض، کہ قریش ایک دوسرے کے کفو ہیں، لباس بطن ببطن، ایک بطن دوسرے بطن کا کفو ہے، ایک بطن دوسرے بطن کا کفو ہے۔ اور عرب ایک دوسرے کے کفو ہیں، اور عرب ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ کفو ہیں۔ عرب قبیلہ در قبیلہ ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ والموالی بعضهم اکفاء لبعض، اور موالی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ موالی آزاد کردہ غلام، ان کو کہتے ہیں۔ تو غلام، آزاد کردہ غلام، یہ بھی ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ اور ایک مرد دوسرے رجلن، ایک مرد دوسرے مرد کا کفو ہے۔ ولا یعتبر التفاضل فیما بین قریش لما روینا، اور ہماری بیان کردہ حدیث کی وجہ سے قریش میں باہم تفاضل معتبر نہیں، اور معتبر نہیں ہے قریش کے درمیان نسب کے اعتبار سے تفاضل، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اسی طرح منقول ہے، امام محمد سے بھی ایسا ہی منقول ہے، اللہ کے بعد مگر یہ کہ یکون نسبا مشہورا، مگر یہ کہ نسب مشہور ہو، نسب زیادہ کیا ہو؟ مشہور ہو۔ کا اہل بیت الخلافہ، جیسے کہ خاندان خلافت، خلفاء کا خاندان، کا انہ قال تعظیما للخلافت، گویا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے خاندان خلافت کی تعظیم و تسکینا للفتنہ، اور فتنے کو دور کرنے کی غرض سے یہ بات کہی ہے، دور کرنے کی غرض سے یہ بات کہی ہے۔ وبنو باہلۃ لیسوا باکفاء، اور بنو باہلہ یہ عامۃ العرب، عام عربوں کے کفو نہیں ہیں، لأنہم معروفون بالخساسہ، اس لیے کہ یہ خسیس یعنی گھٹیا پان، نچلے درجے کی قوم ہونے میں یہ جو ہے بنو باہلہ مشہور ہیں، اس لیے عربوں کا کفو نہیں بن سکتے۔ وَأَمَّا الْمَوَالِي، یہاں سے اور رہے عجم، موالی آزاد کردہ غلام، عجم غلام، موالی فمن کان لہ ابوان فی الاسلام، موالی اور رہے عجم، تو وہ عجمی شخص کے جس کے دو یا دو سے زیادہ باپ دادا مسلمان ہوں، اباوان باپ دادے، تو غلاموں میں سے وہ آزاد کردہ غلاموں میں سے اجمی لوگ، یہ اجمیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں، تو وہ جن کے باپ دادا مسلمان، دو یعنی باپ دادوں میں سے دو آدمی مسلمان اسلام میں ہوں، یا فصاعدن دو سے زیادہ، فہو من الاکفاء، تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ اس شخص کا کفو ہے جس کے بوجھ سے ابا و اجداد مسلمان ہیں، فہو من الاکفاء، تو وہ کفو میں سے ہے ان لوگوں کے جس کے بہت زیادہ آبا و اجداد ہیں، یعنی دو زیادہ لوگ جو وہ مسلمان ہیں۔ یہ یہاں تک ہمارا سبق ہے آج کا۔ آگے ہے ومن اسلم بنفسہ او لہ اب واحد فی الاسلام، اور جو آدمی تنہا بنفسہ بذات خود مسلمان ہوا، یعنی اکیلا، یا اس کا ایک باپ دادوں میں سے بھی کوئی مسلمان ہے، ایک اس کا باپ ہی مسلمان ہو، وہ اس کا کفو نہیں ہو سکتا۔ لا یکون کفوا لمن لہ ابوان فی الاسلام، تو یہ جو آدمی بذات خود بنفس نفیس مسلمان ہوا یا اس کا باپ مسلمان ہے، تو وہ کفو نہیں ہو سکتا اس آدمی کا لمن لہ ابوان فی الاسلام، جس کے باپ دادا ہی کیا ہوں؟ دونوں مسلمان ہوں۔
کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لأن تمام النسب بالاب والجد، اس لیے کہ نسب تو باپ دادا سے ہی تام ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے۔ وابو یوسف الحق الواحد بالمثنى، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کو دو کے ساتھ لاحق کر دیا، الحق ملا دیا، لاحق کر دیا امام ابو یوسف نے، الواحدہ ایک کو، بالمثنى دو کے ساتھ، جیسے کہ یہ ان کا مذہب ہے، فی تعریف، تعریف میں ان کا مذہب ہے، جیسا کہ شخص کی تعریف میں ان کا یہی مذہب ہے، امام ابو یوسف کا یہی مذہب ہے۔ ومن اسلم بنفسه لا يكون كفوا لمن له اب واحد فی الاسلام، اور جو آدمی بذات خود مسلمان ہو، بذات خود مسلمان ہو، وہ لا یکون کفوا، وہ کفو نہیں بن سکتا، لمن له اب واحد فی الاسلام، جس کا باپ بھی مسلمان ہو، خود بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، ادھر اکیلا مسلمان، تو یہ اکیلا مسلمان ہونے والا موالی آزاد کردہ غلاموں میں سے، اجمی لوگوں میں سے، وہ کفو نہیں ہو سکتا اس کا، جو خود بھی مسلمان ہو، اس کا باپ بھی مسلمان ہو، اس لیے کہ لأن تفاخر فیما بین الموالی بالاسلام، اس لیے کہ اعاجم جو ہے وہ ان کے مابین اسلام ہی ذریعہ فخر ہے، اعاجم کے درمیان اسلام ہی ذریعہ فخر ہے، اسلام ہی ذریعہ فخر ہے۔ نو مسلم آزاد کردہ غلام غیر عرب، والکفاءۃ فی الحرب فی الحریت نظیرها، اور کفات فی الحریہ، حریہ آزادی کو کہتے ہیں، اور کفات آزادی کی صورت میں کفات جو ہے مذکورہ تمام صورتوں میں کفات فی الاسلام کی نظیر ہے، مذکورہ تمام صورتوں میں کفات فی الاسلام کی عملی نظیر مثال ہے، فی جمیع ما ذکرنا، جتنی صورتیں ہم نے اوپر بیان کر دی، لأن الرقہ اثرا لکفر، اس لیے کہ غلامی وہ تو کفر کا اثر ہے، رق غلام ہونا یہ کفر کا اثر ہے، فکأنہ کفر، گویا کہ کفر، وفی معنی ذل، اور اس میں ذلت کے معنی غلامی میں پائے جاتے ہیں، ایک ذلیل آدمی کے نگاہ یہ فلاں کا نوکر ہے، یہ فلاں کا ملازم ہے، گھٹیا نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ فیعتبر فی حکم الکفاءہ، تو پھر کیا ہوگا؟ لہذا حکم کفاءت میں اس کا اعتبار کیا جائے گا، لہذا حکم نکاح میں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب کو صحیح نہج کے ساتھ، شوق کے ساتھ سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔